اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا، میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جلد بازی میں ایک بیان دے دیا. انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں، جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. بعض دفعہ جلد بازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے تھے، سمجھدار آدمی بھی کر لے. تو مذاق اڑانا یا اس کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ محترم سے جلد بازی میں بہت غلط جملہ زبان، یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بہت غلط بات. میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلط بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتے. اسلام میں بیٹی پیدائش فخر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس 3 بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہے، اس نے ان تربیت کی اور بر وقت ان کا نکاح کر دیا. کن لہ حرزا من النار، کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار. یہ جو لبرل لوگ میرے بھائی کے مسائل ہیں، تو دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یاد رکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو، آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے، اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے ناک رگڑو، اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں، میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو، مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے، آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا، آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا، بہت استغنا سمجھتے، یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا، حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا، حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ، اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے، بہت معمولی سی، اتنی دعائیں دیتے تھے، اتنی دعائیں، ہمیں شرمندگی ہوتی تھی، ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی، یعنی کیا کر لیا ہم نے، اتنی دعائیں، اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو ریپلائی میں وہ تھوڑا نہیں، وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے، اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں، لیکن یہ اونچے نہیں، آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے، آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو ریپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے، آپ کو ضرورت. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو ریپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو کوئی نبی پہ احسان کیا بولو نا، کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا؟ ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی، یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو، تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے؟ ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے، جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کہتے ہیں نا لوگ، اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا، آخری نبی ہے، آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا، فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی، فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی، خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ
اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں. کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے نا, یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا. اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لیں جے نا, اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولیں سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ پھر استغنا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھئی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا, آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ہے وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا, نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے, آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا, وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکالا, وہ پتا چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں
اس کی کوئی 2 टके की वैल्यू नहीं है, वो बेचारा खांसने के लिए है, बस उसकी खांसी से भी तकलीफ होती है, जरासीम फैला रहा है घर में बैठ के वो. तो इसी तरह मेरे भाई, जो औरत शौहर के सामने आवाज पस रखती है, उसकी बेटियां भी क्या करती हैं, तभी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाया करो ना, तो ये देखा करो मेरी सास का मेरे ससुर के साथ एटीट्यूड कैसा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर वो सास अपने शौहर की गीबतें कर रही है और वो मेरे मियाँ ऐसा है तो बेवकूफ है, मुझसे पूछो कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी, इनको क्या पता बेचारों को. और वो चीखना चिल्लाना चल रहा है तो समझ लो कि 90% चांस है कि आपकी बेगम भी आपको तबीयत से एक लगाया आपने तो आगे से क्या कितने लगाएगी, वो 4 लगेंगे रखे. ये होता है, मार्केट में चलता है. तो ये तो माहौल है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. देखो मैं जब नया नया दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इश्काल होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जबान से बता के लिखवा के चले क्यों नहीं गए. आप बता देते पड़ोसियों के ये हुकूक हैं, घर वालों के ये हुकूक हैं, फलानों के ये हुकूक हैं, ये हुकूक हैं, पूरी जिंदगी एक मुरतब करके चले जाते. ना ना ना, फिका जो मुरतब हुआ है ना, पैगंबर की सीरत से हुआ है, पैगंबर से अमल करवाया गया है. क्योंकि नबी का काम सिर्फ मसला बताना नहीं है, मसले पे शरीयत पे लोगों को चलाना है. चलाने के लिए जरूरी है कि सहाबा आपको खुद चलता हुआ देखें उस पे. तभी तो अल्लाह ने फरिश्ते को नबी बना के नहीं भेजा. फरिश्ता अगर नबी बन के आता ना तो पता है क्या कहता, जब रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रख लेना, और जब ईद का चांद नजर आए तो रोजे छोड़ देना. बस भाई हम कहते हैं ना, ये इसको तो ना रमजान इसकी सेहत तो कोई फर्क पड़ता है ना चव्वाल. लेकिन सहाबा देख रहे हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजे पे रोजे रख रहे हैं. तो जब तक इंसान का अमल सामने नहीं होता मोटिवेशन नहीं मिलती है. देखो मैं एक और मिसाल देता हूं. सुलह हुदैबिया के मौके पे मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया. अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने. आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है. बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना. तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते. तो सहाबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहिदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने के, इस साल नहीं कर सकते आप. तो अब सहाबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 सहाबा कि हम लड़ेंगे इनसे. तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए. अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त ये कि उम्रा के बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो. ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें. ये तो बड़ा मसला है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल. कोई भी नहीं खोल रहा. ठीक है भाई, हम कैसे कर लें कैसे कर लें, सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम. आप कह सकते हैं भाई सहाबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं. देखिए नबी के हुक्म की 2 हैसियतें होती है. बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे होते हैं, सहाबा ये समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए. अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए. होता है ना बाज दफा आप किसी को इजाजत देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले तू, आज तू छुट्टी कर ले. वो टीचर चाहता है कि सबक हो लेकिन कहता है कर ले छुट्टी, तो तालिब इल्म कहता है नहीं सर हम पढ़ेंगे. ऐसे वैसे मार्केट में है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं. तो और इतने अच्छे टीचर भी नहीं है कि आपका छुट्टी करने और क्या नहीं पढ़ो. वो भी कहता है जा. कराची में तो एक बूंद बरसने से पहले ही 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां हो जाती. अभी 2-4 बूंदें और पड़ गई तो 6 महीने की छुट्टी. खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत सफिया ने मशवरा दिया, आपकी जोजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इन लोगों को ऑर्डर ना करें, आप सर मुंडा लें एहराम खोल बस. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सर मुंडाया, एहराम खोल दिया अपना. जैसे ही नबी ने किया सब ने सर मुंडा के क्या कर लिया. इससे पता चलता है नबी की भी स्पीच असर नहीं कर रही. आप परेशान हो गए भाई ये मान क्यों नहीं रहे मेरी बात. लेकिन जैसे ही अमल किया है ना, एक दफा भी, और मशवरा किसने, आपकी जोजा ने दिया कि हजरत सफिया ने, कि आप ना बोलें लोगों को, आप सिर्फ ये काम कर लें, आप सर मुंडा लें अपना और आप एहराम खोल दें. जैसे ही किया सबने फौरन. तो इससे साफ पता चलता है भाई आप 1-1, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहें, असर
اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ. صحیح ہے نا, ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے. تمہارے باپ سے ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میری اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ بچے دیکھیں گے اما ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی وہ میں وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی ہے کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں, ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے, بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا, انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں. کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ کروڑ پتی ہے. وہ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں, اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے. تو اللہ نے نہیں دیا, تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا, یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی, 91 کی بات ہوگی, تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے, قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی میں,
ہیں اور قادیانی تھے. تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ دیکھ مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی, مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, اور یہ تم لوگ کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے, تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا, اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز, میرے استاذ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے, مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے, سمجھ رہے, وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا, وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جان. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو, اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں بتانا, ورنہ یہ بحث رکھے گئی. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی, ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر, انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا, بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ 5-6 لڑکے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے بات چیت کریں. بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے, آپ سنیں گے نہیں جب تک, تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ مولانا صاحب کو بھی لے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں, بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی, اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی, کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی, تو یہ وہ کتاب ہی غائب, یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا, اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں, تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے جیسے کچھ آتا ہوا ہی نہیں. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار. یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا, وہ نہیں, ساری کتابیں نے سامنے مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی, وہ بار بار دلائل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, کھاتے کہاں سے ہوں, واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے, ہے بھائی, نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے, آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو, آرام کہاں کرتے ہوں گے. ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے, وہ سارے حوالے نکالے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کہیں, تو استاد جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ مرزا کی کتاب ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے, میں اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے, اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. تو آپ یہ لکھا ہوا ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے, مرزا کی کتاب نام بھی دے. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھ. تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا, اور وہ نا تپ رہا ہے, اچھل رہا ہے 2 فٹ, کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ غریبیاں بھی پیش کرنا شروع کر دی. مرزا نے یہ شریف آدمی کہہ سکتے اس طرح کی بات ہے, آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی, پہلے تو یہ بات کرو, فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں, ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے, معاذ اللہ, وہ یہ مراد ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا, ہم نے سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, ان کی قبر کہاں, انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے, پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں, اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑو. میں جب یورپ میں تھا نا, تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے, گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے بھائی, وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا, گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے. اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہنا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو.
اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو, ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے, ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول. لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا, چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی ہے, اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلے جاؤ. نہیں جاؤ, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا, نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہے, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس فیل ہو, ریزرو رہیں آپ اس سے. بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا, ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خام میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے یار, اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی تم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی, تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں, محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلانا. ٹھیک ہے, میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا. لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی؟ تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو باپ بنانا ہے آ جائے. نادرہ میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرہ والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں, اس کے فالوورز. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز. اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو, نہ ان کو ستاؤ, نہ طنز کرو, نہ گالیاں دو, نہ برا بھلا کہو, لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگو, ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ. اتنے براڈ مائنڈیڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا, اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں, وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. مرزا غلام احمد قادیانی, اس کی جو شخصیت تھی نا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو, آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, سمجھ رہے ہو؟ تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے, پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے, لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں, بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا, ان کو کسی نے, جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے, اسکالر پیدا ہوئے, ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی, یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے, وہ کیا ہو گیا بھائی جان, کیا ہو گیا بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے, کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا. ہاں یہ ضرور ہے, کچھ ٹیچر نے پڑھایا, کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی, لیکن ہر ایک
ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا. کیوں؟ اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا. پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی, اس اعتبار سے تو ہے. ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا. تو آپ مرزا کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ان کے تو ٹیچر بھی تھے, یونیورسٹی میں ملیں گی, کالج میں ملیں گے, وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں, تو وہ سب کچھ ملے گا. آپ قادیانی ان چیزوں میں بحث نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی. دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں, عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں, چند لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی, جن کی قرآن نے تعریف بھی کی. اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بار بار, ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا ابا ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار, آپ لے آئے, وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے, اس کی بھی دو ٹانگیں, اس کی بھی دو ٹانگیں, قد دونوں کا سیم ہے, کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے, یہ والا میرا ہے, یہ والا میرا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ انگریزوں میں ہوتا ہے, لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا, اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے, ابھی بتاؤں گا, ضرورت کیا بتانے کی ہے بھی تو کیا کرے بھائی. تو وہ براڈ مائنڈڈ, ترقی, سائنس, تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے اور انہوں نے کیا کی, لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی, ترقی. ہم ابھی تک ابا, چاچا, دادا, نانا, پھپا, خالو میں لگے ہوئے, اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی, اس کے کیا تعلق ہے؟ ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار, فالتو کی باتیں. پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی, پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار؟ داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے؟ ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتویٰ, کہیں جان جا رہی ہو, جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں بعض پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے, واللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ وہی جانے. ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائشیں دے دیتا ہے نا. آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار؟ تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے, نہ نماز روکتی ہے. 24 گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا, کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے, تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں. تو عجیب سا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا. حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے, نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں, تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ مولویوں کے پاس مدرسے ہیں, وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارغ ہو کے نکلتے ہیں, اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے, وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے, وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی قابلیت ہے. جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے؟ مولوی پہ. مولوی ایسے, مولوی یوں, مولوی یوں, مولوی نہیں بتاتے, مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی جلدی سے, پھر اپنے جو کیا فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا, وہ تو میں نے ولو تقول علینا بعض الاقاویل. ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے. شرافت تو ثابت کرو بھائی, پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے. اور تیسری بات, بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چاہیے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی. تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں. یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا, اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست. موضوع سے ہٹ رہا ہوں. دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا, اس میں تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی. آج تو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا آرٹیفیشل لائف. ہر آدمی بھنے خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے. میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں؟ پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں. یہ خناس نا اپنی
کھوپڑی سے نکالیں, بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارا, ٹھیک ہے نا, کسی کی پرواہ نہ کیا کریں. ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائے کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے. جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگے نا, میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا, میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں, بکریاں پال, گھر میں کچھ جنگلہ شنگلہ بنا کے, اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں. ایسا نہ ہو پال کے ملازم کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا ان میں دل بہلائے, مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس لیے نہیں, الحمدللہ 1 روپیہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی, یاد رکھو. انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا, اور اینڈ بھی انسان کا دیکھو کتنی. میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے, دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے. ہم تو بچڑا بھی لے کر آئے, گائے کے ساتھ اس کا بچہ. دیکھو گائے کے 4 دھن ہوتے ہیں. اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی, ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا, بچہ دودھ پی کے مر جائے. کیوں مرے گا؟ بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا, اس سے 5-6 گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ, جو ملحد لوگ ہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نیچر نے خود کیا کیا ہوا ہے؟ تو کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار؟ بچے کو 1 پاؤ دودھ چاہیے یا 1 کلو دودھ چاہیے, اور پیدا 7-8 کلو دودھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ 1 حصہ دودھ بچہ پیے گا, 3 حصے قوم پیے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو. ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے. اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں, یہ جو گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے, بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا, گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے. 2-4 تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم, بہت زیادہ. اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے. اگر غلطی سے 1 دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو, یا موشن لگے ہوئے ہوں گے, مر جائے گا. اور ہم نے دیکھا, ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے, وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا, صبح کو لیٹا ہوا ہے, اتنا دودھ پیا, وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے, اور پھر وہ مرنے لگا. پھر اس کو ذبح کیا جلدی انہوں نے. یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ, ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, مِمَّا فِي بُطُونِهَا, جو اس کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر یہ فطرت نے خود بخود اس کو کر لیا ہوتا نا ایڈجسٹ, تو فطرت اتنا ہی دودھ پیدا کرتی جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یہ ہم نے اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے. انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے, اور انسان واحد مخلوق ہے جو دودھ بھی پیتا ہے, پھر دودھ سے گھی بھی نکالتا ہے, پھر مکھن بھی نکالتا ہے. 20 قسم کے اس کے ناشتے میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اگر اتنا تھوڑا دودھ پیدا کروں کہ گائے کے بچے کے لیے کافی ہو جائے, تو پھر انسان کو وافر مقدار میں دودھ نہیں ملے گا. لہذا نسقیکم, یہ جو قرآن کی بلاغت ہے, ہم پلاتے ہیں, اور ایسا زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ سخاوت میں بچے کو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جتنی پیئیں گے بچے کو ہی سارا پلائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی سخاوت تم کر نہیں سکتے, کرو گے تو مر جائے گا, اس لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے ایسی سخاوت. تو 100% یہ چوپائے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ میری مشورے پہ کبھی کچھ پال کے دیکھ لیں, تھوڑے دن تک اس کی خدمت خود کریں. آپ مزہ نہ آئے پیسے واپس, اور حلال جانور پالیں, کتے نے پالنا شروع کر دیں. تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو مرزا غلام احمد